سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے اس امت پر خاص فضل کرم و عنایت یہ فرمائی ہے کہ وقتاً فوقتاً پورے سال میں اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں، ایسے دن عطا فرماتے ہیں، ایسے گھڑیاں عطا فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اگر سمجھدار ہو تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اور جیسے کہ ایمان والوں کا اصل مقام جنت ہے اس جنت تک پہنچے۔ دیکھیں آپ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت مہینہ عطا فرمایا تھا رمضان، آج تک اس کا ٹیسٹ باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ کیسی اچھی راتیں تھیں، کیسے کیسے انعامات تھے، پورے مہینے میں اللہ پاک نے دو چیزیں تھیں مجموعاً جو ہمیں عنایت فرمائی اور فضل کیا، اس پر بھولنا تو نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو توبہ کا دروازہ کھلا تھا ہمارے لیے کہ بے شک کتنے گناہ ہم نے کیا ہوں، کتنے گناہوں میں لت پت ہوں، ایک دن نہیں تھا، دو دن نہیں تھے، بلکہ پورے 30 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ کمانے والوں نے کمایا، الحمدللہ زندگی بن گئی۔ ایسے بھی خوش نصیب تھے کہ جنہیں رمضان نصیب ہوا، رمضان کو حاصل کیا اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ آپ دیکھ لیں اس رمضان سے لے کے آج تک کتنے جنازے پڑھ لیے ہم نے، پڑھے نا، کام بن گیا الحمدللہ، انہوں نے مقصد کو پا لیا، اس وقت سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا جس وقت کو اللہ پاک نے دیا تھا۔ ہمیں پتہ تو نہیں ہمارے پیچھے کتنے دن ہیں، کتنی گھڑی ہیں، یہ تو نہیں کوئی بیماری ہے، یہ بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ ہر وقت انسان کو اپنی موت کا خیال رکھنا چاہیے۔ روز جنازے اٹھاتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، کون سا گھر ایسا ہے جس میں سے کوئی آدمی مرا نہ ہو؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا کرم ہے، موقع دیتے اللہ پاک۔ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ جس کے بارے میں آدمی کو سوچ بھی سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا عذابوں کو، کہ کیسے کیسے عذاب ہیں وہاں، اور کتنے اچھے اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرما دیتے ہیں کہ اتنی بس ایسے ہی سب کچھ مل جائے آدمی کو۔ تو رمضان کیا، کیسے اچھے دن دیے تھے اللہ پاک نے، کیسی راتیں تھیں،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو میں معاف کر دوں گا، بھیجے تم کتنے گندے ہو. جنت کے دروازے کھول دیے اللہ پاک نے. تو ایک تو چیز تو اللہ پاک نے دی تھی رمضان میں، اور ایک اور عنایت فرمائی تھی ہمیں لیلۃ القدر. پورے سال میں نہیں ملتی، کتنا 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے. اس میں یہ کم چیز تھی مجھے بتایا ایک رات میں. تو یہ قسمتیں جگانے والی بات تھی. جو سمجھتے ہیں باتوں کو کہ بھئی واقعی ہمیں سخت ضرورت ہے ان چیزوں کی، کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں ہمیں جلنا پڑے، تو فائدہ اٹھا لیں. تبھی تو رمضان ہی گیا، 2-3 مہینے گزرے، اللہ پاک نے پھر ایک دروازہ کھول دیا. اور سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ 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 کروڑ بار شکر کریں کہ دروازہ بہت قریب اس جمعرات کے بعد کھلنے والا ہے، اور ہم اس کا ابتدا کر رہے ہیں. ان عظیم ترین دنوں کا اللہ تعالیٰ کی اور بہت بڑی عنایت دینے والے ہیں. تو الحمدللہ بہت ہی اللہ کا کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم عظیم ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے ان دنوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یہ بڑی عنایتیں اللہ کی، بہت بڑی عنایتیں. بھائی انسان اپنی طاقت سے چیزیں حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا فضل و کرم نہ ہو. یہ چیزیں سمجھ سے بھی حاصل نہیں ہوتی، طاقت سے بھی نہیں ہوتی، پیسے سے بھی نہیں ہوتی، سب اس کے فضل سے ہوتی ہیں. سیدھی بات ہے. بعض لوگ کسی کو موڈ بھی نہیں ہوتا کہ چلے نہیں جائیں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ پھنسا دیتا ہے مجلس کے اندر. بخشش جو کرنی ہے اللہ پاک نے، اللہ نے کیا لینا ہے کسی سے. تو یہ ایک تو بہت بڑا کرم ہوا، بہت نزدیک ہے. ابھی آپ سنا مولانا صاحب نے اعلان بھی فرمایا آپ کے سامنے کہ بھئی 12 تاریخ کو جو ہے عید ہوگی. تو وہ مطلب یہ ہوا کہ چاند کا پتہ لگ گیا. الحمدللہ سمجھے، چاند کا تو پتہ لگ گیا. یعنی اس حساب سے تو یہ ہے بس بالکل پہنچ گئے الحمدللہ وہ قریب اس دن کے. وہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، بس ایک بیچ میں دن ہے جمعے کا، پہنچ گئے الحمدللہ. تو آج اس کے مطلب باتیں کرتے ہیں تھوڑی سی کہ بھئی ہم اتنے بڑے عظیم دنوں سے محروم نہ ہو جائیں. بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہے. اتنا بڑا نقصان کہ جس کا ہم تلافی نہیں کر سکیں گے اگر ہم نے اس کو سمجھا نہ. تو معمولی نہیں ہے بس بکرا عید آ گئی، بکرے کاٹو جناب. لوگ حجوں پہ جا رہے ہیں، سب اپنے اپنے مقام پہ حج پہ جا رہے ہیں، تو ہم بھی محروم نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں چھوڑتا کہ جو حج پہ چلے گیا تو وہی بخشا گیا. اللہ نے یہاں بھی انتظام کیا ہے، ہم جیسے مسکینوں کو بھی انتظام ہے. تو بھائی بڑی غور سے سننا، اور میں بھی غور سے بات کروں گا. اور مقصد صرف ایک ہے، میں آپ کو ہمیشہ بتا دوں اس مجلس کا نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی بیان ہے، نہ کچھ ہے. ایک مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے کوئی بات ذہن میں ایسی ڈال دے، کوئی حدیث ایسی ڈال دے جس کی روشنی کے اندر ہم نے یہ اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ اس چیز میں ہماری کیا کمی ہے اور اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے. بس جس نے یہ کام کر لیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرا شکر ادا کر دیا، میں نے اس کو پیغام دیا اور اس نے حاصل کر لیا، اس نے اپنی کمی کو پورا کر لیا. یہی تو جگہ ہے جہاں سے کمی پوری ہوتی ہے. اور کیا واہ واہ جایا کھانے تھوڑی آئیں گے. بھائی ذکر تو ایک اللہ کے شکر کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کوئی ایسی بات میرے میں کمی تھی، اگر اس کمی کو مجھے پتہ نہ چلتا تو اس کی سزا جہنم تھی. لیکن تیرے پیارے حبیب کے حدیث سے یا قرآن کی آیت سے اتفاقاً میں گیا اور مجھے اپنی کمی محسوس ہوئی، اس کمی کو میں نے دور کر لیا. بس اتنی ہے اس مجلس کا مطلب، سمجھیں گے بات؟ اتنی ہے مقصد، سمجھے کسی کے جانے. اس مجلس کا مقصد صرف اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ اللہ پاک کو ایسی بات ہمارے ذہن میں پہنچا دے اپنے فضل سے کہ ہم اس میں اللہ کے فضل سے اس کمی کو پوری کریں جو ہمارے میں کمی ہے، تاکہ ہماری زندگی بن جائے. تو اب یہ ہے کہ آج کی جو بات ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سے دعا پہلے تو میں کروں اللہ تعالیٰ مجھے استعداد دے، قابلیت دے، میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں اور اس کو سمجھ سکیں. سمجھانا جو اسی کا کام ہے نا. وہ سمجھ بھی نہیں آتی بات بعض دفعہ. ابو جہل کی بات سمجھ آئی تھی نہیں ہے. سمن بکم، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو پیغامات ہیں ان کو اور احادیث کی پیغامات کو سمجھ جائے انسان تو کام بن جاتا ہے. ورنہ تالے لگ جاتے، ادھر سے ادھر نکل جاتے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی. کتنی تقاریر سن لیں، کتنے احادیث پڑھیں، کتنے درس سنیں، بس ادھر سے ادھر. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا کرم اور فضل یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے دریچوں کو کھول دے، ہمارے دل کو کھول دے اپنے حدیثوں کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا دوست کہ اب ایک دن کے بعد
کچھ دن آنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ذی الحجہ کے 10 دن. یہ عام دن نہیں ہے، یاد رکھنا، بالکل عام دن نہیں ہے، بالکل عام دن نہیں ہے. بہت 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 قیمتی دن ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس میں تو یہ ہے کہ ہوش سنبھال لے آدمی ایک دم ان 10 دنوں کے اندر. کیوں؟ اب میں آپ کو کچھ حدیثوں کے حوالے سے بات پیش کرتا ہوں، آپ کو بتا دوں اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہنسے نہیں، مجلس میں بہت بری بات ہنسنا، ویری بیڈ. جیسی سنجیدہ گفتگو رہی ہو کہ انسان دانت نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. یہ تو رونے کے مقام میں آدمی دل کھولتے ہیں. دیکھیں میں کہا نا دل انسان کے کتنے سخت ہوتے ہیں. یقین نہیں کریں کہ میرا جس میں آپ دیکھتے ہیں سو کہاں پر ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن دیکھوں کہ لوگ دانت نکال لیں، تعجب کی بات ہے. تعجب کیا اللہ نے ہمارا قلوب کو مورے لگا دی ہے. قسم خدا کی استغفار پڑھنا چاہیے ایسے شخص کو، اللہ ناراض نہ ہو جائے. کبھی نہ دانت نکالا کریں سنجیدہ مجلس کے اندر، اللہ کے ذکر کی ہو، قرآن سن رہے ہو، چاہے ادھر دیکھنا، اس کو دیکھ کر ہنسنا، اس کو دیکھ کے ہنسنا. آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کی، اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو کیا ہوگا. حدیث سے نہیں پڑھی، قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے. تھوڑی سی بات سے اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی ایسی کوئی بات ہو جائے جس بے ادبی نظر آئے کسی چیز کے اندر، اللہ والی پر نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، شدید العقاب ہے. دل تھام کے بیٹھا کریں، ذکر کی مجلس ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی خاص توجہ ہے اس پر، اور اللہ نے فضل فرمایا کہ بلا لیا اور دانت نکالنا کتنی بڑی بات ہے. عرض کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے یہ دن ہے 10. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے سنیں آپ، اس دن کے بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سال کے جتنے بھی دن ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عظمت والے دن یہ 10 دن لگتے ہیں تمام سال کے مقابلے میں. جتنے بھی دن ہیں سال کے، حدیث سننا ہے، سب سے زیادہ عظمت والے دن اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ یہ 10 دن ہیں. تو اندازہ لگائیں گے کہ کتنی اہمیت ہوگی اس کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی بڑی ترغیب دی کہ سب سے عظیم گریٹسٹ ڈیز اللہ کی کتابوں کے اندر سب سے عظیم دن نکالو سال میں، اللہ تعالیٰ کہے گی ذی الحجہ کے 10 دن مجھے سب سے عظیم لگتے ہیں، گریٹ لگتے ہیں. فرمایا کہ سال میں جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے، سارے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی اتنا بڑا عمل نہیں. کتنی بڑی ترغیب ہے کہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں اس میں جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں سارے، تو ان 10 دن کے مقابلے میں نیک عمل کرنا کسی بھی سال کے دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نیک عمل صدقہ دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو قرآن سن رہے ہیں، ساری نیک عمل ہے نا. اس جتنے بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہتے ہیں. آپ سال کے کسی دن میں کریں، وہ ایک طرف رکھ دیں، اور جس نے ان 10 دنوں کے اندر کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل ہی نظر نہیں آتا. کتنی بڑی بات ہے. 2 چیزوں کو دیکھیں، کتنی بڑی ترغیب دی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے میری، اور بہت بڑا کرم ہے کہ ان دنوں کے اندر نیک اعمالوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنا. ہر وقت کسی نہ کسی نیک عمل کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا. اس 10 دنوں کے اندر یہ عام دن نہیں ہے، کیونکہ جتنے اللہ کے نزدیک عظمت والے دن ہیں، 1 نمبر 2 محبوب اور پسندیدہ دن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اجر و ثواب کی کیا لمٹ ہوگی. ان لمیٹڈ ثواب، اس کا کوئی ثواب دیا ہی نہیں اللہ پاک نے کہ اتنے 1000 اتنے یہ 70 گنا کچھ، بس ایک پیمانہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہیں. ایسی
اب جب ہم عمل کریں گے، جیسا کوئی نفل پڑھیں گے اس دنوں میں، بس الحمدللہ اللہ کا شکر کریں کہ اس وقت جو میں نفل پڑھ رہا ہوں، وہ دن تو جو پڑھتا تھا، لیکن اس وقت جو نفل پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اس وقت میرا یہ نفل ہے، اس وقت میں اس وقت تلاوت جو کر رہا ہوں سب سے زیادہ محبوب عمل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت میں یہ دست ہے۔ پھر اس میں کوئی دن ایسا نہیں ہے، ہر عمل نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ تلاوت کریں، درس کریں، تعلیم کریں، تبلیغ میں جائیں، یہ سارے نیک عمل الحمدللہ جہاں جہاں انسان کو توفیق دے رہے اللہ پاک اپنے دین کے کام میں لگا انسان، گریٹ دست میں بڑا سے دست رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک اور فرما دیا کہ بھائی یہ تو سب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مفہوم حدیث کو بتا رہا ہوں، اب وہ انہی 10 دنوں میں ایک میں بھی اپنی پسند کا عمل بتاتا ہوں۔ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اتنے پسندیدہ اتنے عظیم ہیں، میرے پسند کا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ ذرا، نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک میں بھی بتا دوں آپ کو عمل کیا ہے۔ ظاہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ عمل چھوٹا ہوگا، اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا، یہ تو بہت ہی بڑا کرم اور فضل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتا رہے ہیں، کتنی آسانی ہمارے لیے ہوگی کہ بھائی کٹ شاٹ بس پکڑ لیا اس عمل قصہ ختم۔ اللہ نے بتائیں کہ یہ بس ختم ہو، تو ایک اتنا بڑا ہمیں تو راستہ مل گیا کہ بھائی ختم ہو، اللہ جت جاؤ اس کام کو 100% کامیابی۔ تو اللہ نے نبی سناتے بھائی ایک عمل میں بھی تم بتاتا ہوں، وہ کیا عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ حدیث چل رہی ہے ابن عباس کی، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا 3 چیزیں۔ نمبر 1 لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر ہم کوئی نہ کوئی نیک کام نہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو اتنا آسان اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تو اس وقت اگر نفل نہیں پڑھا یا تیرا کام ایسا ہے کہ تو اس وقت کوئی اور کام نہیں کر رہا، تو لیکن ایک کام نہ چھوڑنا، وہ کیا کہ اپنے دل میں یا زبان میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ہائے ہائے بہت بتا دیا کہ چلو ایک اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے کہ ایک اور میں تمہیں آسان کرتا ہوں کام۔ ذکر تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ 2 قسم کے ذکر ہوتے ہیں، ایک تو ذکر روحانی ذکر ہے، جیسے کسی تقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جس ہم کرتے ہیں، ذکر قلبی ہے، یا کسی اللہ والے سے سیکھا ہوتا ہے، کسی خاص مقصد کے ہم ذکر کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم قلبی ذکر ہے کسی اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ تو گریٹ ذکر ہے۔ اب یہ عوام بھی تو ہے نا، اللہ کو نہیں پتا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھائی ابھی نہیں سیکھ رہے ذکر، یا نہیں سیکھا ہے، سستی کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے، خوف کی وجہ سے ڈر کے پیچھے ہیں، لیکن فرمائے 10 دن ایسے ہیں ان کو بھی پیچھے رکھنا نہیں چاہتا میں، اللہ ان کو بھی پیچھے رکھنا نہیں چاہتا، اور بھائی وہ بھی خالی نہ جائیں ان 10 دنوں کے لیے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ دیکھو اجتماع ہے کثرت سے ذکر، لو میں تمہیں کچھ ذکر تلقین بھی کر دیتا ہوں۔ تلقین سمجھتے ہیں؟ میں تمہیں گائیڈ کر دیتا ہوں عام آدمی کے لیے بھی، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، سب خاص آدمی جو کرتے ہیں وہ بھی لگ جائیں اس کے ساتھ، وہ کام ساری کریں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی کثرت ذکر ساتھ کچھ ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جو آپ بتائیں گے وہ ذکر کیا ہوگا، کتنا بڑا ذکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ اس کثرت ذکر کے اندر ایک ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تسبیح اور تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 4 کلمے بتائے کتنے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت کا خیال رکھنا کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ جو کلمات ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ تمہیں اجر دے دیں گے۔ ابھی آپ نے کیا کہا، کیا ثواب ملا نہیں پتا، حدیث کہ جو بندہ سبحان، ابھی جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ان خاص دنوں میں، عزت والے دنوں میں، پسندیدہ دنوں میں، اللہ کے محبوب دنوں کے اندر کچھ چھوٹی بات بتائیں گے، چھوٹی بات بتائیں گے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو ہمیں اتنے اونچے مقامات پہ لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے چھوٹی بات دے کے چاہتے ہیں کہ جنت کے ہائی درجات یہ لوگ لے رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں بچے بھی کہتے ہیں، آپ بھی سبحان اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز،
اللہ کی یہ سوچتے ہیں کتنے بڑے کلمے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس وقت اللہ کے نبی نے جو اس دوران میں ہمیں یہ کلمے کہنے کی بتایا یہ کو دیکھیں نیچے سے آئے نا, ہر بچہ بھی کہہ سکتا ہے اس کو, لیکن ثواب ہمیں ایک دفعہ جو سبحان اللہ کہہ دے گا, ایک دفعہ زمین آسمان ثواب سے بھر جاتا ہے. زمین آسمان حدیث ہے ثواب سے بھر جاتا ہے. تو اب ان 4 کلمات کی آپ میں اس کی تشریح کرنا شروع کو تو اتنا وقت نہیں کہ آگے 2 حدیث اور میں نے سنانی ہے. بہرحال یہ تو اکثر ذکر کے دوران میں آپ کو سناتے رہتا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. زیادہ تشریح نہیں کروں گا کوئی وقت نہیں, اس پہ لگ گیا تو پھر تو بات آگے نکل جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو محبوب خادم صحابی اور بچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ میں آپ کیا چھوڑوں, بہت ہی مطلب زبردست شخصیت تھے کہ, اور ان کی یعنی یہ ایک اتنا پیارا ان کا ایک جو ہے ان کا نظر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا کہ نبی کریم صاحب خاص ان کی دعا لگی تھی, خاص دعا ان کو لگی ہوئی تھی, وہ سب جانتے ہیں. اس طرح میں یہاں رکھ دیتا ہوں بات کو. تو وہ ساتھ تھے, نبی ہم ساتھ جا رہے ہیں, ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ نے چلتے چلتے عصا مبارک تھا آپ کو, یہ بچہ ہے کہ بھائی 40 سال کے بعد آدمی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو بھی کبھی کبھی ادا کرے, عصا رکھنا. ہم تو یہ سنتے ہیں بڈھے آدمی عصا رکھتے ہیں, اللہ کہ یہ عصا جو ہے بڈھوں کو جوان بنا دیتا ہے. کوئی جوانی آدمی پکڑ کے دیکھے نا, 2 چیزوں کو بھی تجربہ کر کے دیکھنا قسم خدا کی. ایک یہ تہمش لنگی اس چیز کو ہم کہتے ہیں نبی لباس خاص صحابہ کا, یہ جس سے بڑے بڑے کام کیے, اس تہمت جس کو کہتے ہیں تہمت یہ. اور ایک کبھی ایسا اللہ کی قسم ایسا آدمی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کتنی جان اس کے اندر آ گئی, جان لگتا ہے چلتے ہوئے ٹھان سے لگتا ہے کہ سبحان اللہ کیا چال بدل جاتی ہے آدمی کی, حیت بدل جاتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی عجیب نور پیدا کر دیا اس میں, عجیب کیفیت آدمی کو جاتی ہے. تو یہ ایسا جو ہے بڈھوں کی نشانی نہیں ہے, بڑھاپے لوگ نہیں, یہ تو بڑی ماشاءاللہ مردانی اور قوت کی نشانی ہے. ایسا کو رکھنا جیسا موسیٰ علیہ السلام کا کیا کام کیا. تو سرکار دو سن پہ جو فیل ہوگا وہ تو فیل ہی ہوگا نا. پھر آپ نے ایسا مبارک پاس تھا اور تشریف لے جا رہے تھے, تو صاحب تھے. تو آپ کی تو ہر بات انوکھی ہوتی تھی, انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ہے اور کدھر سے کیا پیغام نکل رہا ہے. تو چلتے چلتے آپ نے درخت تھا اس پہ ایسا مار دیا. ہم انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, وہ سمجھ گئے ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں نے ایسا کیوں مارا, کیا ہوا. جیسے ایسا مارا ٹھن سے وہ پتے سے کچھ سارے زمین پہ آ گئے. یعنی انس تجھے پتا ہے میں نے ایسا کیوں مارا. بھئی آپ جانے اللہ جانے, پتہ نہیں آپ نے کیوں مارا, تم نے کیا دیکھا. جی آپ نے ایسا مارا تو پتے سارے زمین پہ جھڑ گئے. کہتے ہیں انس اب دیکھیں میرا بندہ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب کوئی بندہ یا بندی میرے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے ایک درخت کے پتے جھاڑ گئے. یہی پڑھتے ہیں سارا دن اور رات. اسی کی دعوت دیتا ہوں نا آپ کو, کوئی بری چیز کی دعوت دیتا ہوں تو آتے کیوں نہیں ہو. پھر صبح بھی یہ پڑھتے ہیں, شام کو یہ پڑھتے ہیں, کبھی پھر جس کو موقع ملتا ہے یہی کلمات پڑھتے ہیں نا. اتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گندی باتوں سے فضول چیزوں سے واہیات چیزوں سے نکال کے زبان کو ان کلمات میں لگا دیا. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل بتایا ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ ہوتے ہیں. گناہ رہتا کہیں اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ رہتا کہیں انسان. مجھے بتائیں آپ کیسا فیل ہے اللہ کا ذکر. تو یہ وہ کلمہ ہے. تو اب ہوگی 4 چیزیں ہمارے سمجھ میں آئی کرنے کی بات ہے نا. ایک پہلی چیز کیا کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا میرے بھائیو, یاد رکھنا. نمبر 2 ان دنوں کے اندر جو نیک عمل ہم نے خراب کرنا ہے, تلاوت کرنا, لیکن کثرت کے ساتھ ہر وقت کوئی مجلس مل جائے کہیں بھی ہو جائے اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا. یہ تو بھی ہنس بتائیں, نہ جانے اس میں کیا اللہ نے انعامات رکھیں گے اللہ کا ذکر کرنے میں ان 10 دنوں کے اندر. کیونکہ کثرت کا قائد ہے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ان 10 دنوں کے اندر, چھوڑنا نہ اس کو. تو کوشش کرنا میرے بھائیو. اللہ نے کوئی کرم دیا ہوا ہے, اس مسجد میں ذکر ہو جاتا ہے, 3-4 مسجدوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو بھائی ذرا 10 دنوں کو ذرا کس اپنے کام کاج تھوڑے, کیونکہ دیکھو یہ ہے آخرت کا معاملہ.
اس میں تھوڑے سے اگر دنیا کا نقصان ہو بھی رہا ہے نا، ہماری دکان کا، کاروبار کا یا ٹیکسی کا، تو بھائی اصل میں نقصان نہیں ہوگا، میں قسم کھاتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے. یہ کیا ہوگا اس کا فکر نہ کریں انشاءاللہ. اگر ہم آخرت کا نیت کر کے جو جس جیسے دن ہے نا، اس طریقے سے ہم دن گزار لیں، اللہ کے فضل سے وہ بھی عطا ہو جائے گا جو ہمارا نقصان ہم سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بھائی کوشش یہ کرنا کہ 10 دنوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کی ہمیں توفیق دے دے تو پہنچو. یہ بس ایک پروگرام بنا لیں آج، بھائی یہ 10 دن ہم نے ایسے گزارنا ہے. کسی حالت میں ہم نے کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنی، کوئی ذکر ہم نے نہیں چھوڑنا، اور جناب ہم نے یہ اتنا تلاوت کرنی ہے قرآن کی، اتنا ہم نے نیک کام کرنا ہے، اتنا صدقہ کرنا ہے. بس یہ 10 دن ہم نے پکڑ لینا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو سال بھر ہم نے کرنا تھا، صدقہ بھی اس میں نکالیں، خیرات بھی اس میں کریں، لوگوں کی مدد بھی اس میں کریں، تعلیم بھی اس میں سنیں، تبلیغ میں بھی اس میں جائیں. جہاں جہاں آدمی کو جو کام مل جائے بس اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہ لیں. کریں گے بھائی؟ بس یہ دیکھ لینا ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسی بات پہنچی ہے ہمارے پاس، صرف 10 دن ہے، ہفتہ ہی سمجھ لو. 10 دن کا بھائی، 10واں دن تو جشن کا دن ہوگا، خوب کھاؤ پھر اس کے بعد جیسے روزے بات کی تھی. اب دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، دوسرے صحابی آ گئے. پہلے کون تھے؟ ابن عباس. دوسرے صحابی فرماتے کہ بھائی یہ دن، پھر انہوں نے حدیث کو شروع کیا اس طرح کہ یہ دن بہت عظیم دن ہے، بڑے عظمت والے دن ہے. اللہ کے نبی، اب یہ انہوں نے، وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ نے جو سنی وہ بات پہنچا رہے ہیں. پہلے ابن عباس نے وہ سنا رہے ہیں. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف صحابہ کے ساتھ نبی کی گفتگو ہوئی ہے. کتنی اہم چیز ہوگی یہ 10 دن. ہم تو حاجی کو چھوڑا ہے، ہم کے پاس یہ حاجی کما رہا ہے جو کچھ کما، ہم تو پاگل ہیں، بس عید کی نماز پڑھ لیں گے. بھائی یہ تو حاجیوں والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے، الحمدللہ خوب کما لیں گے. فرمایا کہ بہت عظیم دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، بہت اونچے دن ہے. پوری حدیث بتا دی جو انہوں نے سنی. پھر فرمایا اس میں اب ایک نیا عمل آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہم ابھی رمضان چھوڑ کے آئے، چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ بلا دوں گا تمہیں رمضان، ایسا انعام اس میں دوں گا. وہ رمضان بلا دیں گے. اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا دن بھی بہت عظیم ہے، اس کی راتیں بھی بہت عظیم ہے. اس کا دن بھی جو ہے بہت عظیم ہے، پسندیدہ اللہ کے تو کیا چیز ہوگی، اور اس کی راتیں جو ہیں وہ بھی عظیم ہیں. کیسے؟ فرمایا جس نے اس دن میں ایک روزہ رکھ لیا، رکھیں گے انشاءاللہ، جس نے اس دن کے اندر ایک روزہ رکھ لیا پورے 1 سال کا ثواب پہنچ گیا اس کے پاس. تم قبول پورے 1 سال کا. کتنے سال کا؟ 1 سال کا ثواب ایک روزے پر. سبحان اللہ. اور رات کا فرمایا جس نے رات میں عبادت کر لی، وہی ذکر اللہ کا. الحمدللہ مجلس ہوتی ہے ہماری، اب میں کریں گے انشاءاللہ، عشاء کے بعد کیا کریں گے ساتھ ذکر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس نے رات کو عبادت کر لی، جاگ گیا تھوڑا، ان 7 دنوں میں ثواب کتنا؟ لیلۃ القدر کے برابر. 1000 مہینے جس کے بارے میں آیا، اور کیسی کیسی کہانیاں صحابہ کی، اور کیسے کیسے قرآن کی آیتیں اس کے لیے. وہاں ایک دی، کہاں پر؟ رمضان میں ایک بھی نا، جس کے لیے کیا حال ہوتا تھا ہمارا، تلاش کرتے رہتے تھے. 21ویں 22ویں کرتے تھے، نہیں کرتے. اللہ ہوگا یہ پیارے حبیب کا صدقہ ہے، ان کا فکر نہ کرو. رات جاگ لو، پورا وہی لیلۃ القدر کا ثواب دیتا. ویسی دروازے کھلیں گے، ویسی باتیں سنوں گا، ویسی بخششیں ہوں گی، ویسی دعائیں قبول کروں گا. بھائی بالکل وہ معاملہ لیلۃ القدر والا قصہ ختم. 1 2 3 4 پوری 9 10 لیلۃ القدر ہاتھ میں ہمارے. صبح ہو روزہ، رات کو ہو لیلۃ القدر. اللہ اکبر، کیا تیاری ہوگی پوری زندگی کی. الحمدللہ بھول جائیں گے سارے گناہ جو ہم سے سب. مشکل ہے؟ مشکل کچھ بھی نہیں. الحمدللہ یہ پروگرام بنا لیں. ہاں بس تھوڑا آگے پیچھے کام کرنا پڑتا ہے آدمی کو، لیکن انشاءاللہ کام بھی چلتے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے. کوئی بات نہیں، 7 دن سختی اٹھا لی تو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ پھر رمضان مل رہا ہے آپ کو اگلا؟ کیا گارنٹی ہے کہ پھر 10 دن مل رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں. وہ بھائی جو رمضان سے پہلے چلے گئے تو کہاں ملا رمضان، یا وہ بھائی
رمضان آیا بھی اور انہوں نے رمضان کو ضائع کر دیا. آج قبرستان کے اندر مردے جب یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے او بندو ضائع مت کرنا ان 10 راتوں کو. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح تڑپ رہے ہیں, ہمارے کیا حال ہے, ہمارے جسم کی بوٹیں اکھڑ چکی ہیں, ہڈیاں نکل چکی ہیں, جانور ہمارے جسم کو کھا چکے ہیں. اتنا غلطی نہ کرنا. ہم بھی ایسے سنتے تھے اور ہنس دیا کرتے تھے, ہم بھی دانت نکال دیتے بیٹھ کے, ہم بھی اپنے پروانی کیا کرتے تھے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری کتنی جلدی موت آنے والی ہے, کتنی جلدی ہم اس قبر کے گڑھے میں جانے والے ہیں. کبھی ایسا غلطی نہ کر. چیخ چیخ کے بیچارے کہتے ہیں لیکن سنتا ہے کون ان کی بات. ان کی دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم دندناتے پھرتے ہیں. نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, آتے رہیں گے 10 دن. خبردار. دن میں روزہ اور کیا ہے, رات کو عبادت. پورا ایک ليلۃ القدر کا ایسی کوئی ملے گی چیز اللہ. ایک اور آگے بھی حدیث چلتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک اور صحابی بڑے عظیم صحابی, اسی پر 10 دن یہاں تک ہو گیا نا تو فتح بھی. پھر تعریف ہوئی یہ بڑے عظیم دن ہے, بڑی عظمت والے ہیں, اللہ کے بڑے محبوب ہیں. وہی انہوں نے حدیث نبی پاک سے سنی, آپ کا ارشاد بیان کرنا. انہوں نے ایک چیز نہیں بتائی, کہتے سارے جتنے بھی آپ روزے رکھتے جائیں گے 1 سال کے ثواب ملتے جائیں گے, لیکن خبردار 9واں جو روزہ ہے وہ بہت زبردست ہے. 9th عرفہ دن ہوتا ہے نا, کہتے ہوشیار رہنا. اس کو حاجی کہاں گیا ہوتا ہے, اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں, پورے آسمان زمین کی دنیا بدلی ہوتی ہے, تو تم دور نہیں ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا. تو 9ویں دن آل ایڈلٹ ہو جاؤ, بالکل ایڈلٹ ہو جاؤ. یہ اتنی حدیث آ گئی. کیوں فرمایا اس میں کیا ہے, اس میں تم نے روزہ رکھنا ہے. اتفاق سے اگر پیچھے روزے گم ہو گئے, یہ نہیں کر سکے, یا کوئی معاملہ بیمار ہو گئے, تو کیا یہ 9واں نہ چھوڑ. کہتے ہیں 9واں کے اندر روزہ رکھنا, اس کا کیا ثواب ہے. تو میں اس نے جس نے بھی یہ روزہ رکھ لیا مرد اور عورت, کیا ہوگا کہ ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال سارے گناہ معاف. اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں بھائی, رحمت بھی رحمت, اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل کی انتہا. کیا صبح ٹکا کے 2 پراٹھے کھاؤ اللہ کا نام لے کے سامنے, اور 7-8 گھنٹے کے بعد پھر روٹی آپ کو سامنے ہوگی. ماشاء اللہ اتنی سی. اور کیا کرنا ہے ہم نے, باقی وہ کبھی کام میں گزر جاتا ہے, کوئی سونے میں گزر جاتا ہے, کوئی کچھ چلا رہے ہو آپ کام کریں گے تو وقت بھی گزر جاتا ہے, آدمی پتہ نہیں چلتا. لیکن نفس تو نو یار یہ ہوتا ہے, چکر آتے ہیں اور فنا ہوتا ہے, اور پیٹ کو یہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں یوں ہو جاتی ہیں, بس گیا ہے. کسی کی بات نہیں سننی, نفس کی بات سننی نہیں. کہتے یار کوئی بات نہیں, مروں گا نا تو میں تو رکھنا لوگ ہے یار, کوئی پرواہ نہیں, جو کچھ ہو جائے ایسی کی تیسی, میں تو آج سے نیت کرتا ہوں. پھر نہ مرو. سمجھ آئے گی بات. چلو ایک اور حدیث, یہ تو بڑی زبردست حدیث ہے, کیونکہ تو اللہ کے نبی کے گھر سے آ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ گھر سے آ رہی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی باتیں کی ہیں اس کی ان 10 دنوں کی. پہ کتنے عظیم دن ہوں گے, سوچو یاد کیسے عظیم دن ہوں گے. اللہ کتنا انسان نہ سمجھ ہوگا جن دنوں کو چھوڑ دیا. چلو بھائی کون ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, پیاری پیاری ہماری اماں جان, وہ بتاتی ہے کہ لمحہ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں اپنے بچوں کی. میں نا بھائی محب المومنین میں نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑا شخصیت ہے. کہنے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, مستحب عمل ہے لیکن پیارا فرما دے تو باتیں ختم. چھوٹے کیوں آدمی سے عمل کو, کسی حکمت ہے, کسی کو مستحب کہہ دیا, کسی کو واجب کہہ دیا, کسی کو فرض کہہ دیا, کسی کو سنت کہہ دیا, پر جو زبان سے نکل گیا وہ تو سب کچھ ہمارے لیے ضرور ہو گیا. ہم نے تو کرنا نہیں کرنا. کہ جب وہ عمل ایک بتایا جا رہا ہے نبی کے رسول سے یا دکھایا جا رہا ہے تو اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. وہ تو ہماری ذہنوں کی وجہ سے, ہماری کمزوری کی وجہ سے, یا کسی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو مستحب کو کر لے, لیکن کبھی اس چکر میں آتا ہے اس میں تو فوراً جوان نہیں, ہم تو کریں گے, نہیں جی ہم تو کریں. جیسے کسی فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کہہ جی بھائی جو ذرا طاقتور آدمی وہ وہی ہیں کیونکہ اس میں 1.5 گنا ملے گا. میں کیا کہوں گا, نہیں جی ہم تو کریں گے, کوئی بات نہیں جی. کہ نہیں یار بیمار, نہیں جی کیا بیماری, میں تو کر لوں گا, میں کچھ کرتے ہی نہیں کرتے. اس لیے مستحب رکھا کہ جو ہوں گے نا جو آخرت کے چاہنے والے اور محبوب ہوں, نہیں جی ہم نے تو کرنا ہے, ہم بشک مستحب ہم تو کریں گے, ضروری ہے فرض تو ہم کریں. امت سنتے عمل مستحب کیا ہے, بہت پیارا سا عمل ہے, آپ شاید کرتے بھی ہوں.
کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، امید ہے سارے لوگ اس میں ہوں گے، اس توفیق میں کہ بھئی قربانی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. جب قربانی کریں تو ہو کیا کہ جب روزہ ہو، جب چاند نکلے، جیسے اب چاند کب نکلے گا؟ پہلا ذی الحجہ کب ہے؟ ہفتے کو ہے، کل دیکھا جائے گا چاند، ہفتے کو پہلا. ہم نے کیا کہ اتفاق سے جمعہ آ رہا ہے، تو جمعے کو پوری تیاری کرنا. کیا کہ جو بال شال کاٹنے ہیں نا، ناخون جمعے کو تو کاٹتے ہیں نا الحمدللہ، بس تو کاٹ کے فارغ، پھر نہ ناخون کاٹیں نہ بال کاٹیں، اور ویسے ہو جائے جسم کچھ ہم نے نہیں کاٹنا. کب تک؟ کہ جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے. جہاں قربانی کا پہلا قطرہ گرا آپ حلال ہو گئے. کس کی طرح؟ حاجی کی طرح. آپ نے حج تو کیا ہوگا نا، یہی کرتے تھے نا، بھاگ کے آگے پہلے قربانی دی فوراً آنا اور نہ اپنے شیپ شوپ کرنا اور جو کچھ بھی کرنا، وال صحیح کرنا اور کپڑے پہننے. یہاں حاجیوں کے ساتھ کیا جائے کیا کہ بھائی تم بھی اب بال شال نہ کاٹو، ناخون نہ کاٹو، جب تمہاری قربانی ہو جائے تو اس کو کرو. یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. اس میں کیا نقصان ہے ہمارا؟ مستحق کتنا ثواب ہوگا ان 10 دن کے اندر آئے گا. پسندیدہ دنوں میں ہمیں یہ عمل کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجبوری نہیں. بھائی اپنے جمعہ کو کاٹ لیں، بال وغیرہ صفائی سے کر لیں، اس کے بعد ختم. اب یہ علماء کرام نے حکمتیں لکھی اس کی، خالی نہیں ہے حکمت سے، کیونکہ نبی پر کوئی عمل حکمت سے خالی تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں 2 بڑے اچھے پیغام نکلتے ہیں. پہلا تو یہ نکلتا ہے کہ بھائی آدمی جو ہے اللہ اکبر بال نہیں کاٹ رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، ایسی ہی ہے. اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ حاجیوں کی نقل کر رہا ہے، حجاج کی. انہیں کی نقل بن جاتی ہے نا ہماری کہ ہم نے بال بڑھائے ہوئے ہیں، ناخن بڑھے ہیں، سب کچھ بڑھے ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں، وہ تو اصل کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی یہ نقل بھی جو ہوگی حاجیوں جیسی، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے گی کہ ان کا نام بھی انہی کی جگہ انہی کے حساب میں لکھ دیا جائے گا. نقل کی ہے تو ایک حاجی کی نقل پہ اللہ، کیونکہ وہ محبوب ترین انسان ہے. اس کا حج اللہ کو بہت محبوب ہے. لبیک اللہم لبیک، جو تو آوازیں مار رہے ہیں لبیک، یہ کیوں محبوب کہہ رہا ہوں آپ ذرا خود سوچیں. لبیک یعنی وہ اللہ سے گفتگو سیدھی کر رہے ہیں، ان کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہو، کہ ہم آگے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم آ گئے تو یقین اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا نا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کرو ٹھیک ہے لبیک، وہ بھی جواب دے رہا ہے اس کو، ہاں ویلکم. ابھی تو یہ لفظ رکھے گئے کہ حاجی کو یہ پورا یقین ہو کہ ایک تو اللہ نے بلایا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آ گئی اللہ تعالیٰ بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کہے ٹھیک ہے تو آ گئے تو آ میدان میں، دیکھ میں تیرے سے بات کرتا ہوں، تیرا ایک گناہ بھی نہیں چھوڑوں گا، صاف کر دوں گا. اور تو میرا ایک وہ شخص ہے کہ پوری کائنات میں نے تجھے سلیکٹ کر کے اپنے پاس بلایا، اور تو چیختا رہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں. ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کو بلا رہے ہیں، ہاں جی آ رہا ہوں ہاں جی آ رہا ہوں، اس کا مطلب کوئی بلا رہے ہیں آپ. تو جو یہاں سے دھڑکی مارتا ہے پہن کے آرام سے شور مچاتا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد کہتے جاتے ہیں نا، وہ تو کوئی سن تو رہا ہے نا اس کی بات. اس کا مطلب اللہ نے اس کو بلا لیا پوری کائنات میں، آ جائے میرے پاس. وہ چیختا بھاگتا جا رہا ہے بچوں کی طرح، میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا. تو اللہ اور بندے کا تعلق کیسا ہو جائے گا اس سے مجھے بتائے گا. کیا عظیم تعلق ہوگا اس حاجی کا، کتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی. سب پردے ہٹ گئیں گے اور کہہ رہا ہوگا میں آئے گا، آ جا اللہ تعالیٰ تو نے بلایا تھا، ہاں میں نے بلایا تھا، آ جا. کہاں ہوں کہ عرفات میں آؤں، ملاقات تیری وہاں ہوگی. عرفہ عرفہ کہتے ہیں ملاقات کا جگہ. سبحان اللہ. یہاں پہ کس کی ملاقات ہوئی تھی؟ آدم السلام کی اور حوا کی. تو میں تو پتہ یہ نشانی بتائی تھی کہ وہیں پہ ہر امت کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. ایک نشانی دے دی ہے نا ان کی. میں تو یہ کہتا ہوں حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ نے ہر حاجی کو کہہ دے گا، ہر حاجی آئے گا تو میں وہاں ملوں گا عرفات میں. یہاں بھی ملتا ہوں، مسجد میں ملتا ہوں، گھر میں ملتا ہوں، سب مختلف ملاقاتیں. لیکن وہ جو ملاقاتیں کبھی آپ آئے مسجد میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کبھی کسی نے نہیں کہا کہیں بھی گئے. لیکن واحد وہ میدان ہے جنگل بیابان، بہت زیادہ ننگا ہو کے لبیک اللہم لبیک بے تحاشا چیختا جاتا ہے. جذبات ہو گئے، عورت بھی، بڑا بھی، بڈھا بھی، جوان بھی، پتہ نہیں کہاں جا رہا لبیک. تو کس کو کہہ رہے ہیں لبیک؟ اس کو کہہ رہا ہوں جس نے کہا یہ عرفہ کا میدان ہے جس میں مجھے ملتے ہیں. میرا اس کا ملاقات کا دن طے ہو گیا. سبحان اللہ. کون سا دن طے ہوا ہے؟ ڈیٹ ملی ہے. ڈیٹ کہتے ہیں ڈیٹ، اللہ نے ڈیٹ دی اس کو. کون سی؟ 9 تاریخ کو تیری میری ملاقات عرفات. یہ حاجی تو حاجی کتنی بڑی چیز ہے.
تو اس کی نقل اللہ کا تم بھی کرو. اللہ پاک نے کیا کہا تم بھی اس کی نقل کرو. تو ہم بھی نقل کر رہے ہیں. اس نقل پہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیں گے. اللہ کیا انعام دیں گے. وہ بات حدیث میں آتا ہے کہ بھائی عرفہ کے دن جب حاجی سے کرتے ہیں جس نے نقل کی ہوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی ان کے ثوابوں میں تمہیں داخل کر دوں گا. روزہ ہو ہمارا حاجی جیسی نقل بنائی ہو اور اللہ تعالیٰ خوش کر کے جاؤ میں نے بھی تمہارا حاجی والا معاملہ کر دیا. تو ایک یہاں نقطہ بڑا پیارا نکلتا ہے. حاجی اللہ کا پیارا بندہ محبوب بندہ وہ ننگا ہوا اس نے داڑھی بڑھائی اس نے ناخن بڑھائے ہم نے شروع کر دیے اللہ کو محبوب ہو گئے نا. تو کائنات کا وہ شخص جس کو آسمانوں کو بلا کر کہا کہ تو میرا محبوب ہے اللہ ورفعنا لک ذکر جہاں میرا نام جائے گا وہاں تیرا نام جائے گا قیامت ہے. جس سے تو پیار کرے گا اس سے میں بھی پیار کروں گا. سارے انبیاء کا تو سردار ہے. ہاں روز حشر میں سب کی شافی بھی تو ہے. مقام محمود میں تو بیٹھے گا. تو میرا محبوب ہے حبیب ہے. کیا مقام ہوگا اس کا. حاجی سے کتنا بڑا ہوگا. حاجی کیا اس کے مقابلے میں تاکہ اسی سے انسان شکل بنا لے اور جیسے لباس پہن لے وہی رنگ پسند لے جو اس رنگ پسند کی ہے. اس نے ناخونی تھے نا. سبحان اللہ. اگر وہی توفیق انسان کو مل جائے کہ وہ کہ بھائی یہی سوچ کے کہ یار کچھ نہیں بس ہم تو نہ عمل ہے نہ کچھ ہے. اللہ کے ایک یہ چیز بھی موجود ہے کہ تم جس کی نقل کرو گے میں تم اس کے ساتھ اٹھاؤں گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث کہ جس قوم کی جس انسان کی تم نقل کرو گے اللہ کہتا ہے میں اسی ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا. تو جو اللہ کے محبوب کی نقل کرے گا ساری زندگی صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے جو بھی عمل لے کے میں آؤں گا وہ اس طرح کا عمل نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے میں کہہ سکوں مجھے جنت میں بھیج دے یا مدر بھیج دے. لیکن یہ جو نقل والی ہوئی تیری محبوب کی مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں نقل کر کے آؤں گا تو ضرور کہے گا جا تو جنت میں چلا جائے. نہیں چاہیے نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے دوستوں. تو الحمدللہ اب کیا ہے بات کو لپیٹتا ہوں. یہ 10 دن آ رہے ہیں. اس 10 دن میں جیسے ہم نے رمضان کی تیاری کی تھی مور دین دیٹ رمضان اس میں تیاری کریں. کیوں اب یہ کنڈینس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو 10 دنوں میں. وہ 30 دن تھے نا 30 دنوں کو جیسے نا دودھ کنڈینس کرتے ہیں نا تو ہوتا پوری کہ بوتل ہے کنڈینس کرتے ہیں تو وہ ایک ڈبے میں آ جاتا ہے. کنڈینس ملک کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کا ایک اور انعام دیتا ہوں. پورا رمضان گزارا پورا کنڈینس کر دیا رمضان کو. اس میں لیلۃ القدر بھی دے دی رات کی عبادت بھی دے دی اس کے اندر صبح روزہ بھی دے دیا اس میں جناب اور سب کچھ دے دیا جس میں تھا. لیکن وہ بجائے 30 کے 10 دنوں کے اندر بند کر دیا. کنڈینس کہ یہ لوگ رمضان تمہیں ایک چھوٹا رمضان دیتا ہوں منی رمضان ہے ہمارے لیے. تو اس کو چھوٹا نہ سمجھے بھائی. اس کو تیاری آج سے شروع کر دیں. اپنا پروگرام سیٹ کر لیں. الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں عمل کو ان تمام جو بھی حدیث اعمال ہیں جو کوشش تو کی ہے سمجھانے کی لیکن بیوقوف آدمی میں سمجھا نہیں سکوں گا شاید آپ کو اور نہ ہی میرے عقل ہے نہ میرے زبان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. کوشش کرتا ہے تو اس کوشش سے جو بات بھی آپ تک پہنچ جائے تو اس پہ آپ عمل کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. مین چیز یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں چھوٹے پوٹے انسان ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں. ایک چیز جو بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بولٹن شہر میں جاری ہو چکی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر. مفت کی چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے کہ سب سے بہترین عمل ہے کثرت ذکر. اس کو نہ چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے جہاں صبح شام جس مسجد میں ہوئی ہے بس یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ 7 دن تو ہم نے گزارنی ہے اچھی طریقے سے اور اس کے ساتھ ہم اللہ کے ذکر میں شامل ہوتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ